میڈیکلی اور جو بھی شواہد ہیں وہ پولیس کلیکٹ کر لیتی ہے. مقدمے کی مدعیہ جو خاتون ہے متاثرہ وہی اس پہ رضامند نہیں ہوتی ہے یا صلح ہو جاتی ہے یا کوئی لین دین کے بعد کمپرومائز ہو جاتا ہے تو پھر کیس کہاں پہ اسٹینڈ کرتا ہے؟ دیکھیں جی، جہاں پہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس سرزمین پہ رہتے ہیں، ہم بطور فیشن جھوٹ بولتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں، مدعی چاہتا ہے کہ میرا جو جھوٹا کیس ہے وہ میری منشا کے مطابق چلے. ملزم کہتا ہے، ملزم بھی سچ نہیں بولتا، ملزم بھی جھوٹ بولتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ میں اگرچہ ملزم ہوں لیکن کیس میری منشا کے مطابق چلے. جس سرزمین میں اگر ہم بطور فیشن جھوٹ نہ بولیں تو 80% 90% کیس ختم ہو جائیں. اب میں اپنے ایکسپیرینس 21-22 سال ہو گئے ہیں ہم اس پروفیشن میں. علاقہ دیکھ لیں، علاقوں کو ڈویژن ہم کرتے ہیں جب کیسز کی ایف آئی آرز کی ریشو نکالتے ہیں آفینسز کے، تو کئی تو ہمارے پنجاب میں ہی ایسے علاقے ہیں یا سندھ کے انٹیریئر کے ایسے علاقے ہیں کہ لوگ ایز اے فیشن اور اپنے مخالف کو دبانے کے لیے اس قسم کی ایکسٹریم لیول کا جھوٹ بول دیتے ہیں. اپنی بیٹی، اپنی بیوی یا اپنا مطلب کوئی بھی فیمیل ہے اس کو لگا دیتے ہیں. اینی ہو، الٹیمیٹ جب ہم نے دیکھا ہے کمپرومائز ہوتا ہے. کمپرومائز کیا ہوتا ہے کہ یہاں وہ پیسے لے کے راضی ہو جاتے ہیں، کوئی زمین کا جھگڑا تھا اس سے ان کو منوانا ہوتا تھا، جو بھی ان کے عزائم بلڈ کیے ہوتے ہیں وہ کروا دیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ کو بات سمجھنا ہوگی کہ جس ہم ملک میں رہتے ہیں اب 80 سال ہونے کو ہیں، بدقسمتی سے ہم آج تک ایف آئی آر کوئی نہیں سمجھ سکے. معذرت کے ساتھ ہماری عدلیہ بھی کہتے ہیں، ایف آئی آر کو کہہ دیتے ہیں، اب جو ورڈ استعمال کر رہے ہیں کیس ہیز بین رجسٹرڈ. ایف آئی آر کے اندراج کو کیس ہیز بین رجسٹرڈ کہیں گے جب، تو اس کا امپریشن یہ بنے گا کہ کوئی پراما فشا اللہ معاف کرے اسٹیبلش ہو گیا ہے. جبکہ جب بر صغیر میں پہلی ایف آئی آر ہوئی تھی تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا، جو اس کی صحیح سپیٹ ہے، ابتدائی رپورٹ ہے کہ جناب مجھے اطلاع ملی ہے فلان جگہ پہ قتل ہو رہا ہے جی، میں روانہ ہو رہا ہوں. یہ ایف آئی آر جس کو فرسٹ انفارمیشن جس کو ایف آئی آر کہتے ہیں، جس کو آپ پرچہ کہہ رہے ہیں، وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے. اس کو صحیح یا غلط کسی صورت کہا ہی نہیں جا سکتا، لیکن اللہ معاف کرے، مجھے اللہ تعالیٰ بچائے، نعوذ باللہ ہم نے اس کو صحیفہ سمجھ لیا ہے اور اس معاشرے میں 80-70% ہم کیس کے اسٹیبلشمنٹ کو ایف آئی آر کا اندراج کہتے ہیں. جو ایف آئی آر کا اندراج ہو گیا تو جس کا ہو گیا اس کا بھی پاؤں اوپر آ گیا، وہ بھی ڈومیننٹ پوزیشن میں آ گیا، اور جس کے خلاف ہو گئی اس کا بھی کیریئر تباہ ہو گیا. سب سے پہلی تو یہ بات سمجھنی جو ہوگی کہ میئر لاجنگ آف ایف آئی آر از سرو نتھنگ. کسی کو نہ ڈنٹ کر سکتی ہے، نہ کسی کا مرتبہ اوپر لے کے جا سکتی ہے. یہ تو ایک رپورٹ تھی، ایک انفارمیشن تھی، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. یہ تو اگلی بات تھی کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، انویسٹیگیٹ کر کے یہ بتایا جائے یار یہ اس نے جرم کیا یا نہیں کیا. اور انویسٹیگیشن از اے پروسیس آف کلیکٹنگ آف ایویڈنس انکریمنٹ مٹیریل، کہ جس کے خلاف یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس کو ہم نے اب کنیکٹ کرنا ہے، تو اس کی ایویڈنس ہم نے کلیکٹ کرنی ہے. اب جس معاشرے کا حصہ ہے وہی اسی میں ایف آئی آر ہو گئی، اسی میں انویسٹیگیشن بھی ہو گئی. انویسٹیگیشن کا جو دوسرا مرحلہ ہے پہلے ایف آئی آر کے بعد، وہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہماری منشا کے مطابق، دونوں فریق ہیں. مدعی بھی کہتا ہے کہ میں نے جو فیکٹس پلانٹ کیے ہوئے ہیں جھوٹے ہیں، اسی ترتیب سے چلے. اور اتنی شدت سے جھوٹ بولتے ہیں کہ ایک سٹیج پہ جا کے وہ اڑ جاتے ہیں ان کو، کیونکہ سچ لگنا شروع ہو جاتا ہے، یقین میں بدل جاتا ہے ان کا جھوٹ. اور اسی طرح ملزم بھی سچی بات نہیں کرتا. جب دونوں جھوٹ بولتے ہیں تو عدالتوں کے پاس پھر وہ مٹیریل انویسٹیگیشن کا نہیں پہنچتا. تیسری بڑی پرابلم یہ ہے کہ انویسٹیگیشن تو پولیس والوں نے کرنی ہے، وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، وہ اسی معاشرے سے آئے ہیں جس میں مدعی بھی جھوٹ بولتا ہے، ملزم بھی جھوٹ بولتا ہے، جس میں پرچہ بھی غلط ہوتا ہے. یہ یعنی ہمارا کولیکٹیولی وی آر رسپانسبل کہ کوئی ایک بندہ سارے پروسیس میں کیس رجسٹرڈ ہونے سے لے کر فیصلہ ہونے تک کوئی ایمانداری اور سچی بات نہیں کرتا.